مسلمانوں کے لشکر نے مقام موتا پر اپنے خیمے گاڑ دیے۔ خالد بن ولید بھی خوش تھے کہ ان کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ وہ اس جنگ میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے حصہ لے رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو اپنے لیے بڑی سعادت تصور کرتے تھے۔ فتح یا شہادت دونوں میں سے کوئی بھی سعادت ان کے حصے میں آ سکتی تھی۔ دشمن کی فوج اتنی تھی کہ ان کی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ مسلمان بھی جوش و جذبے سے میدان میں آ گئے تھے۔ حضرت زید نے صف بندی کی کلب کی قیادت ان کے پاس تھی۔ خالد بن ولید بھی کلب میں ان کے ساتھ تھے۔ حضرت زید کے ساتھ خاتمہ علم تھا۔ جنگ جیسے ہی شروع ہوئی، سپہ سالار حضرت زید اور دیگر مسلمان لشکری دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دوران جنگ اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے حضرت زید شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت زید کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلامی علم سنبھال لیا۔ وہ بھی شہید زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ تیسرے سالار عبداللہ بن رواحہ نے اس علم اٹھا لیا۔ دونوں لشکری آپس میں باہم مل گئے تھے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ سالار کے نہ ہونے سے مسلمان لشکروں کا حوصلہ پست ہو سکتا تھا، شکست ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم کو سپاہیوں نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ جسے بھی سالار بنائیں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس پر آپ نے خالد بن ولید کو علم دے کر سالار کی ذمہ داری دے دی۔ خالد بن ولید نے اپنی مہارت اور بہادری سے دشمن کی کثرت کو قلت میں بدل دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں خالد بن ولید کی کامیابی کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ دعا قبول ہوئی۔ خالد بن ولید نے دشمن کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ یہ جنگ 7 دن جاری رہی اور بالآخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا تھا کہ وہ سپاہی بن کر آئے اور سپہ سالار بن کر فتح حاصل کی۔ اس کامیابی پر انہیں دربار نبی سے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب بھی مل گیا۔ اس کامیابی پر مدینہ میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ بلا شبہ مسلمان اب ان کی بہادری پر اعتماد کر سکتے تھے۔ عرب کے 2 قبیلوں بنی بکر اور بنی خزاعہ میں دشمنی بڑی پرانی تھی۔